اچھا وہ ذرا بتائیں تو ڈبلن کیسا ملک، کیسے اتفاق ہو گیا وہاں جانے کا؟ نہیں اتفاق کیا ہوا سر، آئرلینڈ جو ہے نا سر وہ یورپ میں یورپین یونین کا ممبر ہے جی، اور یورپین یونین کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کی اپنی ایک کرنسی ہے یورو، اور وہ کرنسی ایسی ہے کہ وہ جسے صرف یعنی کہ کرنسی کے طور پہ تو برطانیہ مانتا ہے، لیکن اس کی اپنی کرنسی جو ہے پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو ہم نے جانا تھا، اصل میں واپس آنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ فلائٹ اوور بک تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 1 یا 2 دن کسی اور جگہ قیام کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس وقت بھی ہے تو چلو آئرلینڈ دیکھ لیتے ہیں، ڈبلن دیکھ لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسا بھی اتفاق ہوا لندن میں قیام کے دوران کہ وہاں پہ جتنے لوگ جو ہمارے جس میں پٹھان آگے کام کرتے ہیں نا پنجاب میں، اس طرح آرش جو ہیں وہ وہاں سے آ کے آئرلینڈ سے آ کے لندن میں اسی طرح کام کرتے ہیں، اور اسی طرح اکھڑ ہیں، اور ان کی زبان بھی ذرا مختلف ہے۔ اردو تو ہمارے پٹھان اردو جو بولتے ہیں وہ ذرا علیحدہ طرح کی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی جو آرش جو ہے وہ بھی انگریزی ذرا علیحدہ طرح کی بولتے ہیں۔ اچھا پھر جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا کہ ہمارے پاس برٹش پاؤنڈ تھے، تو ہم نے جب ایک دکان پہ دینے کی کوشش کی تو اس نے اسٹریٹ اوے کہا کہ وی ڈونٹ لائک دس کرنسی۔ اور پھر اس نے سیکنڈ یہ کہا، میں نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل، تو اس نے اٹ از ناٹ لیگل۔ تو اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اور وہاں پہ آپ اگر بتائیں نا کہ آپ لندن سے آئے ہیں تو کہتے ہیں وہ واٹ اے شٹ کنٹری، تو اس قسم کے رویے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کرنسی کون سی ہے پھر؟ ان کی کرنسی جو ہے وہ ان کا بھی پاؤنڈ ہے، لیکن وہ آئرش پاؤنڈ کہلاتا ہے۔ اچھا جی۔ اور ان کی لینگویج بھی، ان کی انگلش بھی ذرا انگریزوں سے مختلف ہے، سلینگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو آپ وہاں پہ کتنا قیام آپ کا ڈبلن میں ہوا، آئرلینڈ میں؟ ڈبلن میں 3 دن ٹھہرے سر۔ اچھا جی، تو اور وہاں پہ پھر آپ کہاں پہ گئے؟ باہر بھی نکلے ہوں گے ظاہر ہے ایئرپورٹ سے؟ ہاں جی بالکل بالکل، وہاں پہ ہوٹل سے کوئی 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر نا جی۔ اچھا جی۔ ایک جگہ ہے جس کا میرے ذہن میں سے نام نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس حوالے سے کہ ٹورسٹ وہاں پہ کافی جاتے ہیں۔ اچھا، سمندر کا کنارہ ہے جو تقسیم کرتا ہے وہ یعنی کہ جو درمیان میں ہے برطانیہ کے اور آئرلینڈ کے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیری کے اوپر جائیں تو یعنی کہ پہلے بائی روڈ سفر کریں، پھر آپ کو بائی فیری وہ سمندر کراس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی۔ تو وہ ایک تو یہ کہ وہ نظارہ بہت اچھا ہے سر وہاں پہ، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اصل میں یورپ کی ترقی وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے بالکل ایک قدرتی ماحول رکھا ہوا ہے سر۔ اچھا جی۔ نہیں قدرتی ماحول کیا، پہاڑ ویسے ہی ہیں، سمندر ویسے ہی ہے، دریا؟ قدرتی ماحول سے مطلب یہ ہے کہ جو جدید چیزیں پہنچ گئی ہیں نا سر، جی جی، جدید چیزوں میں سڑکیں جو ہیں وہ ہیں لیکن پرانی، گھر جو ہیں وہ ہیں پرانے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ نہیں غریب ملک ہے یہ پھر؟ ایسے غریب برطانیہ کے مقابلے میں تو غریب ملک ہے۔ اچھا جی۔ یعنی کہ خود مختار ملک ہے، ایسا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گھر میں رہتا ہے جناب ایک سیاستدان اور ایک گھر میں رہتا ہے ایک بزنس مین، تو یہ دے آر گڈ بزنس مین۔ اچھا جی۔ لیکن سیاست کے حوالے سے دیکھیں برطانیہ جتنا امیر کبیر ہے اتنے ہی امیر کبیر۔ اچھا یہ آپ نے جیسا برطانیہ نے اپنی تنظیم بنائی ہے نا سر، کامن ویلتھ جی، اور یہ یورپ میں اس کے مقابلے پہ انہوں نے بنا دی پھر یورپین یونین جی۔ اچھا خان صاحب، یہ آئرش لوگوں میں اور برطانوی لوگوں میں ان میں اتنا وہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ برطانیہ سے نام بھی ملک ہے جس طرح سے لیتے ہیں، کرنسی نہیں چلنے دیتے، تو اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں یہ برطانویوں سے، انگریزوں سے، گوروں سے؟ نفرت کی وجہ یہ ہے سر کہ وہ برطانوی سمجھتے ہیں کہ ہم خالص ہیں۔ اچھا جی۔ ہم اصلی انگریز ہم ہیں جی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ جب یورپ تقسیم نہیں ہوا تھا تو یورپ کے اندر ہماری حکومت تھی۔ اچھا گویا وہ ان کو غاصب سمجھتے ہیں جی ہاں، بالکل واضح طور پہ۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ بھی دیکھیں نا جو آئرلینڈ کا دوسرا حصہ ہے بلفاسٹ جہاں پہ برطانیہ قبضہ ہے، ہاں جی، تو وہ ابھی وہاں پہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اچھا جی۔ ابھی بھی وہاں پہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں برطانیہ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، لیکن بہرحال وہ برطانیہ کی فوج وہاں پہ ہے، وہ برطانیہ کا حصہ ہے،
अच्छा जी। برطانوی کالونی ہے. اچھا وہ آئرلینڈ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, آئرلینڈ والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے بلفاسٹ. وہ بھی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ جناب اس پہ ریفرینڈم کرا لیں, یہ لوگ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جی جی. تو برطانیہ اس پہ تیار نہیں ہے. اچھا بریگزٹ تو بڑی جلدی انہوں نے کروا لیا تھا. جہاں آپ کا مقصد ہو, جہاں پہ آپ کے مفادات ہوں, وہاں پہ تمام تر آپ دیکھیں نا, مولوی اپنے مفادات کے لیے ہر چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں. جی جی. تو یہ تو دیکھنا مولوی صاحب وہ جائیں تو آپ پوچھیں جناب میں نے طلاق دے دی, اب بتاؤں میں کیا کروں, تو مولوی پوچھے گا آپ نے تے سے دی تھی یا توئے سے دی تھی. اچھا خان صاحب یہ آپ, نہیں ہوئی. اچھا آپ کینیڈا میں تو کافی عرصہ ہو گیا, کافی عرصہ 2-3 مہینے ہو گیا آپ کو پاکستان سے گئے ہوئے. کینیڈا سے پھر آپ برطانیہ آئے, برطانیہ سے آپ واپس جا رہے تو آئرلینڈ ٹھہرے. تو یہاں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کینیڈا میں پاکستانیوں کی کیا سوچ ہے, برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں ان کی کیا سوچ ہے, اور کیا آئرلینڈ میں کوئی لوگ ملے آپ کو پاکستانی؟ ہاں سر, آئرلینڈ میں پاکستانی ہیں, بالکل ہیں. اور آئرلینڈ میں جو پاکستانی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ زیادہ پٹھان ہیں. اچھا جی. جو کسی اچھے وقت میں پہنچ گئے اور وہ وہاں پہ ٹھیک ہے, ان کا کاروبار بھی اچھا ہے سر. ٹھیک ہے. اور لیکن پٹھانوں کو یہ بات یہ کہ کہیں بھی ہوں وہ اپنی حیثیت بنوا لیتے ہیں. جی. لیکن لندن میں آپ یہ دیکھیں نا, جتنے بھی پاکستانی ہیں مختلف طبقوں سے, ہاں جی, وہ اینٹی میاں صاحب ہیں. اور اچھا دیکھیں جی. اپنا وقت نکال کے وہ جاتے ہیں میاں صاحب کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اچھا جی. اور 14 اگست کو دیکھیں کہ وہ, میں نے آپ کو ویڈیو بھجوائی ہے کہ کتنا بڑا ہجوم وہاں پہ 14 اگست کو, جو ورکنگ ڈے نہیں ہے, منڈے اچھا ہے, جی. ہاں جی. وہاں پہنچے ہوئے ہیں سر. اچھا جی. اچھا میں نے وہ سوال وہ ہے اپنی جگہ بھی ابھی ہے کہ وہ کینیڈا میں پاکستانی کیا سوچتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور برطانیہ میں؟ سر وہ کینیڈا میں جتنے بھی اور یہاں باہر جتنے بھی تارکین وطن ہیں سر, جی وہ جی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اچھا جی. ایک سیدھی سی بات ہے. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے سر, دیکھیں وہ جاتے ہیں امبیسی میں کو کام کروانے کے لیے, تو تفتیش کی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کیوں کیسے کیا. اچھا جی. اور پھر دیکھیں وہاں پہ میاں صاحب کی پارٹی نے ایک چھوٹا سا فنکشن کیا, تو وہاں پہ ایک لڑکی نے جاننے کی کوشش کی, اسے روک دیا گیا. اچھا تو اس نے کہا میں, اچھا اس فنکشن کو پاکستانی ایمبیسی پروموٹ کر رہی تھی, تو اس نے کہا بھائی میں تو پاکستانی ہوں, مجھے تو جانے دیں. لیکن انہیں خوف ہے نوجوانوں سے کہ یار یہ وہاں جا کے نہ کریں. اچھا پاکستانی ایمبیسی فنکشن کر رہی تھی, کہاں پہ کر رہی تھی؟ پاکستانی ایمبیسی نے اس فنکشن کو پروموٹ کیا تھا 14 اگست کے حوالے سے. مسلم لیگ نواز نے فنکشن کرنے کی کوشش کی. اچھا جی. جسے کہا جاتا ہے پروٹیکٹڈ. اچھا جی. کیونکہ وہاں پہ عام پولیس ایسے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی. اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکورٹی کو حاصل کرتے ہیں. اچھا جی. پرائیویٹ سیکورٹی کو بھی کچھ عرصہ کے لیے عام پولیس جیسے اختیارات ہوتے ہیں, مثلا کسی بندے کو روکنا, کسی جگہ نہ جانے دینا. جی. اس وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے خان صاحب, بہت بہت شکریہ.